بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کے لیے، آپ کے بچوں، آپ کی پوری فیملی کے لیے نہایت مفید ہونے والی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کچھ چھوٹے سے کلمات آپ کو ہر نقصان سے، ہر جادو سے، ہر برائی سے اور ہر شر سے بچا سکتے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر ایسی 3 چھوٹی مگر طاقتور صورتیں ہیں جن کا نام سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ آئیں ہم جانیں ان کا مفہوم اور فضیلت، تاکہ ہر دن، ہر لمحہ اللہ کی پناہ میں رہ سکیں۔ سب سے پہلے سورہ فلق کی آیات اور ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اور سورہ ناس کا ترجمہ، قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، شیطان کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر چھپ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ عزیزان محترم، یہ 2 صورتیں اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص ہر برائی، ہر نقصان اور حسد سے بچاتی ہے۔ روزانہ صبح و شام پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات سے ہمیں ملتا ہے، اور یہ آپ کی پیاری سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم، جو شخص صبح و شام سورہ فلق، سورہ ناس پڑھے، اسے ہر شر سے اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ یہ صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت نازل فرمائی جب لبید بن عاصم یہودی نے آپ پر جادو کیا تھا۔ تب اللہ کے حکم سے آپ نے یہ صورتیں پڑھی تو جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ عزیزان محترم، اس کا تفصیلی واقعہ مفسرین اکرام یوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا تو کفار کی طرف سے آپ کو ہر ممکن طریقے سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ مختلف انداز سے آپ کو لالچ دیا گیا، کبھی دولت دینے کی کوشش کی گئی، کبھی بادشاہت کا لالچ دیا، اور کبھی کسی خوبصورت عورت سے شادی کی پیشکش کی گئی، مگر آپ ان سے مرغوب نہ ہوئے اور تبلیغ ہی کی طرف متوجہ رہے۔ ان دونوں صورتوں کا شان نزول مفسرین اکرام نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک یہودی جس کا نام لبید بن عاصم تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سخت جادو کیا تھا، اور اس جادو کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر بہت اذیت پہنچی۔ لہذا اس جادو کا اثر زائل کرنے کے لیے یہ 2 صورتیں نازل ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے اور جادو کی گرہیں کھلتی جاتی۔ لہذا جادو کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ان 2 صورتوں کا مجرب اور بہترین، کیونکہ ان کا نزول ہی جادو کے اثرات خبیثہ کو زائل کرنے کے لیے ہوا ہے۔ اور ان 2 صورتوں میں جادو، شیاطین اور تمام مخلوقات کے اذیٰ اور شرور سے، اور دیگر تمام شرور و آفات اور مکروہات سے انتہائی جامع اور مکمل پناہ و حفاظت موجود۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، مجھے اس مرض سے نجات عطا فرما۔ تو اس دعا کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا ایک شخص آپ کے سرہانے کھڑا ہے اور ایک دوسرا شخص آپ کے پاؤں کی جانب کھڑا ہے۔ اکثر مفسرین کے مطابق ان میں سے ایک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک کہنے لگا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام باتیں بتا دی کہ کس طرح جادو کیا ہے اور کس نے جادو کیا ہے۔ اب اس کا کیا حل ہے؟
اور فرشتے نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ 2 صورتیں پڑھ کر اس کی گرہیں کھولی جائیں تو جادو کا اثر ختم ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی، حضرت عمار اور حضرت زبیر کو اس کنویں کی طرف روانہ کیا جس کی نشاندہی کی گئی تھی، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ جادو والے بال کنویں میں ایک پتھر کے نیچے رکھے ہوئے۔ صحابہ کرام اس کنویں پر گئے اور اس کنویں کا پانی ختم کیا اور اس پتھر کے نیچے وہ جادو والے بال نکال کر لائے جن پر 11 گرہیں لگی ہوئی تھی۔ حضرت علی اس صورتیں پڑھتے گئے، اس جادو کی گرہیں کھلتی گئیں۔ جب تمام گرہیں کھل گئیں تو جادو کا اثر بھی ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادوگر سے پوچھا تو اس نے تسلیم کیا کہ ہاں اسی نے جادو کیا تھا، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جادوگر کو معاف فرما دیا۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ میں بھی وارد ہوئی ہے، اور ساتھ سورہ اخلاص بھی بڑی مبارک صورت ہے۔ بعض روایات کے اندر سورہ اخلاص کا بھی معوذتین کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ معوذات کے ساتھ کسی بھی مرض کا علاج ممکن ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیمار ہوتے تو معوذات یعنی سورہ اخلاص، قل ہو شریف، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مارتے۔ پھر جب مرض الوفات میں آپ کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں ان صورتوں کو پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتی تھی اور اپنے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی۔ حضرات محترم، سونے سے پہلے معوذات پڑھنے کا بھی معمول بنائیے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، کیونکہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے وہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر قل ہو شریف، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ان پر پھونکتے اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ پہلے سر اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے اور بدن کے سارے یعنی بدن کے اگلے حصے پر یہ عمل آپ 3 دفعہ کرتے تھے۔ حضرات محترم، مزید یہ کہ علاج بدم کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہی صورتوں کی فضیلت کے اندر ثابت ہے۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہوتا تو آپ معوذات یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ان کو دم کرتے۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ساتھ پناہ مانگنا بھی روایت سے ثابت ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا کہ اچانک ہمیں تیز ہوا اور تاریکی نے گھیر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی تو آپ فرماتے ہیں، عقبہ تم بھی ان دونوں کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگو۔ بس کسی بھی پناہ مانگنے والے نے ان کی مثل صورتوں سے پناہ نہیں مانگی، اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 صورتوں کی تلاوت کے ساتھ امامت کرتے ہوئے بھی سنا ہے۔ مزید فضائل کے اندر ہر فرض نماز کے بعد معوذات پڑھنا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں، یعنی قل ہو شریف، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اسی طرح عزیزان محترم، فجر کی نماز میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھی۔ صحیح ابن خزیمہ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت سفر میں صبح کی نماز میں
कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ी। मज़ीद इनकी फ़यूज़ व बरक़ात का सिलसिला जारी है। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास के साथ बिच्छू के डंग का इलाज करना, ये भी आप अलैहिस्सलाम से साबित है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक ज़मीन पर रखा तो आप अलैहिस्सलाम को बिच्छू ने डस लिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे अपने नालैन मुबारक से मार दिया। फिर जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज से फारिग हुए तो फरमाया कि बिच्छू पर अल्लाह ताला की लानत हो कि वो नमाजी, गैर नमाजी, नबी और गैर नबी किसी को भी नहीं छोड़ता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी और नमक मंगवाया, उनको एक बर्तन में मिलाया और फिर उसको अपनी उस उंगली पर बहाना शुरू कर दिया जहाँ से बिच्छू ने डसा था, और उस पर अपने दस्ते मुबारक फेरने लगे और उंगली मुबारक पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुअव्वज़तैन पढ़कर दम फरमाने लगे। हज़रात मोहतरम, सुबह और शाम 3 मरतबा कुल हो अल्लाहु अहद और सूरह फलक और सूरह नास पढ़ना ये भी बड़ी फजीलत रखता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाया कि हम शदीद बारिश और सख्त अंधेरी रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए निकले ताकि आप हमें नमाज पढ़ाएं। फरमाया कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पा लिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया पढ़ो, तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। फिर फरमाया पढ़ो, तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। फरमाया पढ़ो, तो मैंने कहा कि क्या पढ़ें या रसूल अल्लाह? तो फरमाया जब तुम सुबह करो और शाम करो तो ये 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद और मुअव्वज़तैन पढ़ो, ये तुम्हारे लिए हर चीज़ से काफ़ी हो जाएगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, मुअव्वज़तैन के साथ जिन्नात और इंसानों की नज़र से पनाह मांगना। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात और इंसानों की नज़र से पनाह मांगते थे, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनल जान्नि व ऐनिल इंसानी पढ़ते थे। जब मुअव्वज़तैन नाज़िल हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने उनको ले लिया और उनके माँ सिवा को छोड़ दिया। मेरी इस गुफ्तगू का लुब्ब लुबाब और खुलासा ये है कि ये 3 सूरतें, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह ताला का। तो आइए इनसे इस्तिफादा हासिल करें और शब व रोज़ में इन अज़कार को, इन सूरतों को पढ़ने का एहतमाम करें ताकि हमारे अहलो अयाल की, हमारे बाल बच्चों की, सब की हिफाजत मुमकिन हो सके। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।